بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے اشرف علی رسول اللہ والے واقعہ کی حقیقت۔ چونکہ مرزا جہلمی نے اس واقعہ کو بار بار اچھالا ہے اور لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس واقعہ کی اصل حقیقت اور مرزا جہلمی کے اعتراضات کی اصلیت آپ کے سامنے واضح کر دی جائے۔ سب سے پہلے اصل واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر اس پر اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ الامداد کے نام سے ایک رسالہ ہے جو تھانہ بھون سے جاری ہوتا تھا، اس کی جلد نمبر 3 اور شمارہ نمبر 8 ہے۔ صفر 1336 ہجری میں وہ رسالہ جاری ہوا۔ اس رسالے کے صفحہ 35 پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معتقد نے خط میں ایک مضمون لکھتے ہوئے اپنا ایک خواب لکھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی حضرت تھانوی کا۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو یعنی حضرت تھانوی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھے معلوم ہوتا تھا میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا۔ لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ بہرحال اس خط کے اندر یہ خواب تھا۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ ناظرین، یہ تھا اصل واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اشرف علی رسول اللہ یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اس معتقد نے خواب میں کوشش کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی، لیکن غیر اختیاری طور پر زبان سے یہ کلمہ نکل گیا اشرف علی رسول اللہ۔ اسی طرح بیدار ہونے کے بعد بھی اس نے کوشش کی کہ میں اپنی غلطی کا تدارک کروں، لیکن وہ خود لکھ رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ غیر اختیاری طور پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت تھانوی کا نام نکل گیا۔ اور کفریہ کلمہ کسی کی زبان سے غیر اختیاری طور پر نکل جائے اور پھر بالخصوص وہ اس پر پریشان بھی ہو، نادم بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس پر نہ کفر کا فتویٰ لگے گا اور نہ ہی گناہ گار ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ جب وہ گناہ ہی نہیں ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تو توبہ کر، کیونکہ توبہ تو ہوتی ہے جب کوئی گناہ ہو یا کفر کا ارتکاب ہو جائے۔ تو اس نے نہ کفر کیا ہے نہ ہی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ غیر اختیاری طور پر کفریہ کلمہ اس کی زبان سے اگر سرزد ہوا ہے تو اس پر اس کو ندامت ہے اور وہ پریشان ہے۔ اور یہ بات تو خود مرزا جہلمی بھی مانتا ہے کہ ہم اس آدمی پر جس نے خواب دیکھا تھا یا بیداری میں غیر اختیاری طور پر کلمہ پڑھا تھا اس پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، یہ بات تو خود مرزا جہلمی بھی مانتا ہے۔ اس کا ثبوت ہم آگے چل کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں وہ آدمی کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی، لیکن پھر اس کی زبان سے کلمہ غلط نکل جاتا ہے۔ یہ کوشش کرنا، حالانکہ خواب میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہوتا،
لیکن اس کے باوجود خواب کے اندر اس کا یوں کوشش کرنا یہ ایک اچھی علامت ہے، یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے کہ وہ خواب میں بھی کوشش یہی کر رہا ہے کہ میں صحیح کلمہ پڑھوں۔ پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ مطمئن ہو جاتا، ابھی خواب تھا، غیر اختیاری تھا، میرے اختیار میں نہیں، بلکہ اب بھی وہ پریشان ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اس غلطی کا تدارک کروں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے لیکن غیر اختیاری طور پر پھر اس کی زبان سے غلط کلمہ نکل جاتا ہے، کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے، تو یہ غیر اختیاری طور پر نکلتا ہے اور پھر اس پر وہ نادم بھی ہے، اس کو غلط بھی سمجھ رہا ہے، اس کو کفریہ بھی سمجھ رہا ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، اور یہ بات مرزا جہلمی خود تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی خواب دیکھنے والے کے متعلق۔ اب بات رہ گئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کر رہے ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی جواب کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھنے والے کو تسلی دی ہے۔ اس پر مرزا جہلمی کو اعتراض ہے کہ حضرت تھانوی کو چاہیے تھا کہ وہ تسلی دینے کی بجائے اس کو ڈانٹتے اور اسے کہتے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا۔ یہ ہے مرزا جہلمی کا اعتراض۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے اس نے اعتراضات اور الزامات لگائے ہیں، اس لیے ہم صحیح احادیث سے اور خود مرزے کے گھر سے یہ بات ثابت کریں گے کہ ایسے موقع پر جب انسان سے کفریہ کلمہ غیر اختیاری طور پر صادر ہو تو وہ پریشان ہو کر آئے کسی کے پاس تو اگلے آدمی کو تسلی دینی چاہیے یا ڈانٹنا چاہیے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ تسلی دینی چاہیے۔ اس پر ہم احادیث سے بھی دلائل پیش کریں گے اور مرزے کے گھر سے بھی ثبوت پیش کریں گے۔